الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: إنا كفيناك المستهزئين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أمان لأصحابي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطكم على الحوض. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات ایک مرتبہ بہت ہی عقیدت اور محبت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تحفہ درود نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء کرام، بزرگان دین، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے کے بعد آج برادر محترم، مخدوم و مکرم، استاذ العلماء حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رفیقی دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے صاحبزادے جانشین مولانا سرفراز صاحب کے حکم پر آپ کی جلال پور پیر والا کی اس ممتاز معیاری دینی درسگاہ جامعہ امیر حمزہ میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ حضرات کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. بہت کم جلسوں پر جاتا ہوں اپنے آزار کی وجہ سے. آج صرف حضرت مولانا کی محبت میں میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حق صحیح سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے.
جلال پور کے مسلمان بھائیوں، میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی پر ساری رفعتیں، ساری قدریں، ساری عزتیں، ساری بلندیاں، سارے کمالات، سارے اعزازات، سارے مناصب اور ساری رفعتیں اللہ نے ختم کر دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس نبی کو اللہ نے وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ منزلت، وہ رحمت، وہ کرم، وہ جود، وہ سخا، وہ شجاعت، وہ سماحت، وہ کرامت، وہ جلالت، وہ بزرگی، وہ تقوی، وہ زہد، وہ خشیت، وہ علم، وہ معرفت عطا فرمایا کہ آج تک نہ دنیا کو یہ کمالات ملے، نہ قیامت کی صبح تک کسی کو یہ کمالات مل سکتے ہیں۔ اللہ کا سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کے حبیب کا اخلاق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، اللہ کی پوری کتاب حضور کی پہچان ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس نبی پہ اللہ نے مرتبے بھی ختم کر دیے، نبوت بھی ختم کر دی۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا معنی جس ذات پر ساری عزتیں ختم ہو جائیں، جس ذات پر ساری عظمتیں ختم ہو جائیں، جس ذات پر ساری بلندیاں ختم ہو جائیں، جس ذات پر اللہ کی ساری نعمتیں مکمل ہو جائیں، اس ذات کے بعد، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہ آئے، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ کی ساری کتاب حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مذہب اسلام اور اسلام کی بقا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مکہ مکرمہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مدینہ منورہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بیت اللہ کا کعبہ بننا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، آپ کو مستقل قربانی ملنا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس امت کو افضل الامم بنانا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ امت سب سے افضل، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ میرے آقا کی نبوت کا عموم اور میرے آقا کی نبوت کی جامعیت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت الی الاسود والاحمر، کالوں کا بھی میں نبی ہوں، گوروں کا بھی میں نبی ہوں، سفید لوگوں کا بھی میں نبی ہوں، سرخ رنگت والوں کا بھی میں نبی ہوں۔ شرق میں بھی میری نبوت ہے، غرب میں بھی میری نبوت ہے، شمال میں بھی میری نبوت ہے، جنوب میں بھی میری نبوت ہے، بر میں بھی حضور کی نبوت ہے، باہر میں بھی حضور کی نبوت ہے، زمین پہ بھی حضور کی نبوت ہے، فضا میں بھی حضور کی نبوت ہے، آسمانوں پہ بھی حضور کی نبوت ہے، لوگوں دنیا میں بھی حضور کی نبوت ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ اور قبر میں بھی حضور کی نبوت ہے، اور روز محشر قیامت میں بھی حضور کی نبوت ہے، اور جنت کے دروازے پر میرے آقا کی آمد پر جنت کا دروازہ کھلے گا، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور آخرت اور جنت میں بھی حضور کی نبوت ہے۔ فرشتوں کے نبی بھی میرے آقا، جنات کے نبی بھی میرے آقا، انسانوں کے نبی بھی میرے آقا، ولیوں کے نبی بھی میرے آقا، نبیوں کے نبی بھی میرے آقا، رسولوں کے نبی بھی میرے آقا،
جبریل کے نبی بھی میرے آقا، میکائیل کے نبی بھی میرے آقا، اسرافیل کے نبی بھی میرے آقا، اسرائیل کے نبی بھی میرے آقا، پوری کائنات کے ذرے ذرے پر میرے نبی کی نبوت ہے، یہی ختم نبوت ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو رفعتیں ختم نہ ہوتی، منزلتیں ختم نہ ہوتی، بلندیاں ختم نہ ہوتی۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو قرآن آخری کتاب نہ ہوتی، حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو صحابہ افضل البشر بعد الانبیاء نہ ہوتے، حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو ابو بکر کے سر پہ صداقت کا تاج نہ سجایا جاتا، حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کے سر پہ عدالت کا تاج سجا کر لو کان بعدی نبی لکان عمر نہ کہا جاتا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عثمان ذو النورین کو ذو حیا اور ذو النورین نہ کہا جاتا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی المرتضیٰ کو افضل امت نہ قرار دیا جاتا، علی المرتضیٰ کو شیر خدا نہ قرار دیا جاتا، علی المرتضیٰ کو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہوگا تاج نہ پہنایا جاتا۔ اگر حضور کے بعد نبی ہوتا تو صحابہ کا 100 سال کا زمانہ نہ چلتا، اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر میرے آقا کی نبوت پورے جہانوں میں نہ ہوتی، اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت نہ اترتی، اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبی کا حج حجۃ الوداع نہ بنتا، اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر اللہ کے نبی کے صحابہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان نہ کرتے، حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر صدیق یمامہ میں قرآن صحابہ کو شہید نہ کرواتے، مجھے یمامہ میں مسیلمہ کذاب نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے مقابلے میں میرے نبی کے ہزاروں صحابہ جان قربان کرتے نظر آتے ہیں، مجھے یمامہ میں نبی کے ختم نبوت کا نعرہ لگا کر پیغمبر کے 1200 قرآن صحابہ اپنی جان قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اس لیے تھا کہ حضور آخری نبی ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے قریب قریب ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، حضور کے بعد نبی کی نبوت چلنی ہے اور نبی کی نبوت چلتے چلتے پھر قیامت آنی ہے، درمیان میں اور کوئی نبی بولو نبی۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس نبی پہ ساری رفعتیں ختم، ساری رحمتوں کا مجموعہ حضور، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میں قرآن دیکھتا ہوں تو مجھے قرآن کہتا ہے میرے نبی کی رحمت ایسی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مجھے قرآن کہتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ میرا قرآن کہتا ہے یہ نبی کی رحمت ہے، فاعف عنہم، لوگوں کو معاف کرو، واستغفر لهم، زیادتی کرنے والوں کے لیے دعا کرو، وشاورہم فی الامر، اپنے ساتھیوں سے مشورے کرو۔ مجھے اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ نبی کی رحمت یہ ہے کہ میرا نبی نرم دل تھے، میرے نبی نرم طبیعت والے تھے۔ میرے نبی کا تعارف کیا ہے؟ تورات نے میرے نبی کا تعارف کروایا ہے، حضور کا تعارف کروایا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور تورات نے بتلایا ہے کہ نبی کون ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، نبی گواہ ہیں پوری کائنات میں، میرے آقا اللہ کا تعارف کروانے والے ہیں۔ اللہ واحد ہے، گواہ میرے نبی ہیں، اللہ خالق ہے، گواہ میرے نبی ہیں، اللہ مالک ہیں، گواہ میرے نبی ہیں، اللہ ہی مسجود ہے، گواہ میرے نبی ہیں،
فرمایا ابو بکر کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، ابو جہل کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ لیس بفظ ولا بغلیظ ولا بسخاب فی الاسواق، تورات نے بتایا وہ نبی ایسے ہوں گے طبیعت بھی سخت نہیں ہے، زبان بھی سخت نہیں ہے، لا بفظ ولا بغلیظ ولا بسخاب فی الاسواق، شور شرابہ کرنے والے بھی نہیں ہیں، نبی ایسے ہیں لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح، لوگ برائی کریں گے وہ اچھائی سے جواب دیں گے، لوگ رشتے توڑیں گے وہ رشتوں کو جوڑیں گے، لوگ گالیاں بکیں گے وہ دعائیں دیں گے، لوگ پتھر مار کے زخمی کریں گے، نبی راتوں کو تہجد میں جھولی اٹھا اٹھا کر ان کے جنت میں جانے کی دعائیں کریں گے۔ And also press this bell. تورات نے بتایا نبی ایسے ہیں، نبی ایسے ہیں کہ لیس بفظ ولا بغلیظ ولا بسخاب فی الاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح، معافی طبیعت ہے، درگزر کرنا طبیعت ہے۔ نبی ایسے ہیں کہ لیس بالفحاش، فحش گو نہیں ہے، زبان پہ کبھی گندی بات نہیں آئی، زبان پہ کبھی فحش گفتگو نہیں کی، حیا کا مجسمہ ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی عطا کیا جس نبی کی زندگی کی قسمیں اٹھائیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جب سے دنیا بنی ہے قیامت کی صبح تک میرے آقا نے سوائے میرے اللہ نے سوائے میرے آقا کے کسی کی قسم نہیں اٹھائی، کسی کی ذات کی قسم نہیں اٹھائی۔ انسانوں میں اللہ نے حضور کی زندگی کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ جلال پور والوں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا کہ قرآن کے ہر صفحے میں اس کا ذکر کر دیا، قرآن کے ہر صفحے میں ان کا ذکر کر دیا۔ میں جہاں سے قرآن کھولتا ہوں مجھے حضور نظر آتے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، میرے نبی آپ کو ہم نے مکہ دے دیا، فتح آپ کے لیے ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کو عصمت کی چادر پہنا دی ہے، ساری دنیا سے گناہ ہوں گے، نبی سے گناہ نہیں ہوں گے، اور آپ امام الانبیاء ہے، گناہ آپ سے دور بھاگے گا۔ بشر بنایا، افضل البشر بنایا، لیکن گناہوں سے بچا کے رکھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بچپن سے ایسے بنایا کہ نبی سے کوئی خطا نہیں ہوگی، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، معصوم عن الخطا ہوں گے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ کہتے ہیں میرے نبی میں نے اپنی ساری نعمتیں آپ پر پوری کر دی ہیں۔ کوئی کائنات میں ایسی ذات نہیں ہے جس میں اللہ کی ساری نعمتیں مکمل ہوں۔ رب کہتا ہے میری ساری نعمتیں آپ کی وجود اطہر میں میں نے مکمل کر دی۔ اللہ کیا نعمتیں دی تو نے؟ فرمائے نعمت یہ ہے میرے نبی کی، میرے نبی کا دشمن آپ کے سامنے مقہور ہوگا، مغلوب ہوگا، ہار جائے گا، شکست کھائے گا، میرا نبی بھی جیت جائے گا، میرے نبی کا دین بھی جیت جائے گا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، اور ایسی نعمتیں میں نے مکمل کی کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے نبی کا ذکر ہوگا۔ میں نے اپنے نبی پہ نعمتیں مکمل کر دی ہیں کہ میں نے ان کے قدموں کو مضبوط بنا دیا، میں نے اپنے نبی کی پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے سینہ بھی مبارک بنا دیا، میں نے تکلیفیں بھی دور کر دی، میں نے ذکر بھی بلند کر دیا، اور میں نے شان بھی بلند کر دی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کی نعمتیں مکمل کر دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سب سے بڑی نعمت میں نے کوثر کی عطا کی، قرآن جیسی کتاب عطا کی، حوض کوثر جیسا حوض عطا کیا، کائنات میں رفعت اور بلندی عطا کی۔ میں نے اپنے نبی پر نعمتیں مکمل کر دی ہیں کہ میرے نبی کا چرچا اب قیامت کی صبح تک رہے گا، میرے نبی کا دین قیامت کی صبح تک رہے گا۔
اللہ نے ایسا نبی ہمیں اور آپ کو عطا کیا، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ایسا نبی عطا کیا جس کو ہادی بنا دیا، جس کو مہدی بنا دیا، جس سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ نبی عطا کیا۔ اور اللہ نے ایسا نبی دیا، فرمایا ایمان والو نبی کی قدر کرو، اس نبی کی قدر کرو، اس لیے کہ یہ نبی تمہارے وجود کا ذریعہ، تمہاری بقا کا ذریعہ۔ حضور ہے تو یہ کائنات باقی ہے، اگر حضور نہیں تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گا۔ پوچھو علماء سے، قرآن کہتا ہے، میں حضور کی تعریف میں سارا قرآن پڑھ رہا ہوں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون۔ میرا اللہ کہتا ہے لوگ شرک کرتے ہیں، میں عذاب نہیں دیتا، لوگ کفر بکتے ہیں، میں عذاب نہیں دیتا، لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، میں عذاب نہیں دیتا، زانی زنا میں مست ہے اور اعلانیہ زنا کر رہا ہے، میں سوہر نہیں بناتا، خنزیر نہیں بناتا، کتا نہیں بناتا، چور اعلانیہ چوریاں کر رہا ہے، شراب عام ہے، میں لوگوں کی شکلیں بدل نہیں رہا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ما کان اللہ لیعذبہم، جہاں میرے نبی کا دین ہوگا، جہاں میرے نبی کا وجود ہوگا، وہاں میرا عذاب نہیں آئے گا۔ آج اگر کافر بھی بچے ہوئے ہیں تو میرے نبی کی رحمت سے بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی امریکہ کے لیے بھی رحمت ہے، میرے نبی فرانس کے لیے بھی رحمت ہے، میرے نبی جرمنی کے لیے بھی رحمت ہے، میرے نبی یہودی کے لیے بھی رحمت ہے، عیسائی کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور نہ ہوتے تو سب تباہ ہو جاتے، حضور نہ ہوتے تو سب ہلاک ہو جاتے۔ اللہ کہتے ہیں عذاب نہیں آتا میرے نبی کی وجہ سے۔ دوسرا فرمایا عذاب نہیں آتا میرے نبی کے صحابہ کی وجہ سے۔ یہ بھی قرآن بتاتا ہے وَلَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ مکے والوں پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اب تو تیرا نبی ہجرت کر گیا، اللہ کہتے ہیں لَوْ تَزَيَّلُوا، مکہ میں عبداللہ بن عباس موجود، مکہ میں فضل بن عباس موجود، مکہ میں ام فضل موجود، مکہ میں حضرت عباس موجود، مکہ میں اسلام لا کر امیر معاویہ موجود، مکہ میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان موجود۔ یہ مسلمان میرے نبی کے صحابہ جب تک مکہ میں ہیں، مکے والے عذاب مانگ بھی رہے ہیں، عذاب نہیں دوں گا کیونکہ میرے صحابہ موجود ہیں، میرے نبی کا منہ ہے، عذاب نہیں آتا، صحابہ کا وجود ہے، عذاب نہیں آتا۔ صحابہ کے وجود کی برکت سے بھی عذاب ٹلتا ہے۔ اور جلال پور والے یاد رکھو، آج بھی اللہ کے نبی کی برکت ہے کہ دنیا میں عذاب نہیں آ رہا، دنیا میں عذاب نہیں آ رہا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا امان لاصحابی، میں اپنے ساتھیوں کے لیے امان ہوں، عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہوں۔ حدیث ہے میں عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب تک حضور دنیا میں تھے عذاب نہیں آیا، حضور دنیا سے چلے گئے، جب تک دنیا میں حضور کی سنت ہے، جب تک دنیا میں حضور کی شریعت ہے، جب تک دنیا میں اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، جب تک دنیا میں رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، جب تک دنیا میں اللہ کے نبی کے فرمودات ہیں، جب تک دنیا میں حضور پر درود ہے، جب تک دنیا میں حضور پر سلام ہے، جب تک دنیا میں اللہ کے نبی کی ہدایات ہے، جب تک دنیا میں حضور کی محبت ہے، عذاب نہیں آئے گا۔ انا امان لاصحابی، جب سنت مٹ جائے گی، شریعت مٹ جائے گی، پھر دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ یہ ہمارا حضور سے تعلق ہے۔ آج مسلمان سے نبی کا رشتہ توڑا جا رہا ہے، ہمارے نبی کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، توہین کی جا رہی ہے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب نے آپ کو بتایا ہمارے اللہ کا حکم ہے سب سے زیادہ محبت حضور سے کرو۔ ہمارے اللہ کا حکم ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
سب سے زیادہ عزت حضور کی کرو، سب سے زیادہ اکرام رسول اللہ کا کرو، سب سے زیادہ احترام رسول اللہ کا کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ کا ایک معنی سب سے زیادہ نصرت رسول اللہ کی کرو، اور ایک معنی سب سے زیادہ ادب رسول اللہ کا کرو۔ قرآن کہتا ہے رسول اللہ کا ادب، رسول اللہ کا احترام، بے ادب کے لیے جہنم، بے ادب کے لیے دوزخ۔ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم۔ جو رسول اللہ کی ادنا سی توہین کرے گا اس کی زندگی کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں قرآن نے یہ تعلیم دی۔ آج فرانس میں ایک بدبخت سکول ٹیچر نے سکول میں حضور کی توہین پر مبنی خاکے کلاس میں دکھائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکھائے۔ یہ اس دین کی کرامت ہے، قیامت کی صبح تک اس میں مجاہد بھی رہیں گے اور انشاءاللہ شہید بھی رہیں گے اور انشاءاللہ۔ الجہاد ماضٍ إلى يوم القیامہ لا يبطلہ جور جاہل ولا عدل عادل۔ جہاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی پابندی جہاد کو روک نہیں سکتی۔ فرانس میں ایک نوجوان بچہ، کم عمر بچہ، اس کے ایمان میں جوش مارا، اس نے کہا میں رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ امیر شریعت فرمایا کرتے تھے یہ بھونکنے والی زبان نہ رہے، یہ سننے والے کان نہ رہے۔ اور یورپ کے منڈو، تمہیں میرے آقا کی توہین سے تسکین ملتی ہے تو مسلمانوں کو گستاخ کا سر قلم کرنے سے تسکین ملتی ہے۔ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند۔ جب نے پوچھا تھا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کہ تم نے یہ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے میرے سامنے حضور کی توہین کی تو اس کی گردن اڑا دوں گا، اس میں مقدمہ بنتا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا ہاں کہا تھا، کہتا ہوں، کہوں گا، اور تم سے کہتا ہوں او مسٹر، تم بھی میرے سامنے اگر رسول اللہ کی توہین کرو گے تو تمہاری گردن تمہارے سر سے الگ کر دوں گا۔ اس بچے سے برداشت نہیں ہوا۔ امریکہ والوں، فرانس اور جرمنی والوں، یورپ والوں، دنیا کے کافروں، تمہیں کتنی بار ہم سمجھائیں، تم نے خنزیر کھایا۔ فرانس کی آدھی سے زیادہ آبادی ولد الزنا ہے، ان کے باپ کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے تمہارے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، مسلمان باحیا ہوتا ہے، مسلمان اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کا گھر، اس کا وطن، اس کی جان، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا باپ، اس کی ماں رسول اللہ پہ قربان ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی ہماری آرزو ہوتی ہے۔ ہمارا مزاج سمجھو، ہمارا ایمان سمجھو۔ خبردار تم نے رسول اللہ کی توہین کی تو جب کوئی رسول اللہ کی توہین کرتا ہے تو ہم دیوانے ہوتے ہیں، ہم ہوش میں نہیں رہتے، پھر ہم یہ طے کر لیتے ہیں اور وہ یہ طے کرتے ہیں
یا سننے والے کان نہیں رہیں گے یا بھونکنے والی زبان نہیں رہے گی. گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا سرطان سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا سرطان سے جدا. اس بچے نے ہاتھ ڈالا اس گستاخ پر, کلاس روم سے باہر لایا اور اس کی گردن کاٹ کر پھینک دی. 14 صدیوں کے بعد آج بھی معاذ کے وارث موجود ہیں, آج بھی محفظ کے وارث موجود ہیں. حکمران نہ کر سکے, دولت مند نہ کر سکے, ہماری فوجیں نہ کر سکی, میرے اللہ نے ایک معصوم سے کام لیا, ایک بچے سے کام لیا. اس نے پیغام دیا, نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. فرانس کے صدر نے اشتعال میں آ کر اعلان کر دیا کہ اب ہم فرانس کی ایک پر در و دیوار پر حضور کی توہین والے خاکے لگائیں گے, اور فرانس میں لگا دیے گئے. 58 اسلامی ممالک, 2.25 ارب مسلمان, تم کس مرض کی ادعا ہو؟ او اسلامی ملکوں کے حکمرانوں, ہماری فوجیں کس درد کی دوا ہیں؟ آج رسول اللہ کا علاج کرو, اپنے ایمان کا علاج. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. رسول اللہ کی محبت اکٹھے نہیں ہوتی. یہ منافقت ہو سکتی, ایمان نہیں ہو سکتا. مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر سب سے زیادہ حضور کی محبت, آقا کی محبت ہو. میرے نزدیک یہ حملہ, توجہ رہے میری طرف, ماشاءاللہ. اصل بیان تو ہمارے مخدوم خطیب اسلام, خطیب پاکستان, خطیب ایشیا, حضرت مولانا علامہ عبدالکریم ندیم دامت برکات. عبدالکریم صاحب ندیم نعرہ تکبیر. ایک ایک جگہ پر حضور کی توہین. مسلمانوں, ہم اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ایک کام تو کر سکتے ہیں, اور وہ کام یہ ہے کہ اگر حضور سے محبت ہے تو جلال پور کا تاجر اور دکاندار یہ طے کر لے, آج کے بعد میں نے فرانس کی بنی ہوئی کوئی پروڈکٹ, کوئی, اگر ایمان بچانا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا, پھر کیا فرق پڑ جائے گا؟ بڑا فرق پڑا ہے. آپ سے زیادہ اس جذبے کا اظہار کیا سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, قطر, کویت کے مسلمانوں نے. ان کے اربوں روپے کے ڈپارٹمنٹل سٹور, شاپنگ مالز, انہوں نے ایک لمحے میں اپنے سٹور سے فرانس کی چیزوں کو اٹھایا, آگ لگا دی, نکال کے پھینک, اعلان جنگ کیا ہے. ہم رسول اللہ کے دشمنوں کی چیز نہیں بیچ سکتے. ایک دن میں فرانس کے صدر کو ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑا, اٹھاؤ بی بی سی. بی بی سی نے حضرت رپورٹ شائع کی. اس نے کہا فرانس کے صدر نے, میں اپیل کرتا ہوں ہماری چیزوں کا بائیکاٹ نہ کرو. کیوں نہ بائیکاٹ کرے؟ خدا کی قسم کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. آج کے بعد طے ہو گیا, جب تک فرانس کا صدر معافی نہیں مانگتا, گستاخی پہ مسلمانوں سے, امت مسلمہ سے معافی نہیں مانگتا. پیٹرول فرانس کی مصنوع ہے. آج کے بعد ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے موٹر سائیکل میں, گاڑی میں, اپنی کار میں پیٹرول, بلند آواز سے پیٹرول, ٹک بسکٹ, زیرا پلس بسکٹ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں فرانس کی آپ کی دکانوں پہ بک رہی ہیں.
انجمن تاجران جلال پور کو میرا پیغام پہنچا دیجئے. میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، تاجروں جھولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں رسول اللہ کی خاطر کہ جلال پور کی مارکیٹ سے کل اتفاقیہ طور پر فرانس کی پروڈکٹ اٹھا لی جائیں اور پتہ چلے کہ جلال پور رسول اللہ کے غلاموں کا شہر ہے. ٹھیک ہے؟ ایک یہ درخواست. آخری بات، آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سب کے دل جو نہیں ہے، اسے کہا گیا ڈاکٹر عادل خان سیکورٹی کا اہتمام کرو، ان حکومتوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. تو ڈاکٹر عادل خان غصے ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ جو وقت اللہ نے لکھا ہے وہی آنا ہے. عادل خان کو کراچی کی سڑکوں پر قتل کیا گیا اور حکومت نے یہ کہہ کر جان چھڑائی انڈیا نے کروایا ہے. اور آج ہم اس غم کو نہیں بھولے تھے. حدیث کے درس میں اللہ کے گھر میں ظالموں، اللہ کے گھر میں ادھر سے استاد نے حدیث پڑھی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شروع کی، ادھر سے بم بلاسٹ ہوا، 12 طلبہ شہید ہوئے، 70 سے زیادہ طلبہ زخمی ہو گئے. ان میں کئی موت و حیات کے کشمکش ہوئے. کسی کا ہاتھ اڑ گیا، کسی کی انگلی شہید ہو گئی، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کے چہرے پہ چھلے لگے، قرآن زخمی ہوئے. پتہ ہے جب قرآن والوں کو شہید کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، وسیع المطالعہ خطیب ہیں، قادر الکلام ادیب خطیب ہیں. پوچھو حضور کے زمانے میں ایک دفعہ ایسی دہشت گردی ہوئی تھی، 70 نبی کے صحابہ جو قاری تھے، آج کے شہداء بھی قاری ہیں، ان کی تعداد 70 تھی. آج کے زخمیوں کی تعداد بھی 70 ہے. وہ بھی قرآن کے قاری تھے، یہ بھی قرآن کے قاری ہیں، وہ بھی عالم تھے اور ان کے سر پر بھی دستار علم سجنے والی تھی. یہ خواب آنکھوں میں سجائے پڑھ رہے تھے. ششمائی امتحان سر پر ہے، ابھی رجب شعبان میں دستاریں سج جائیں گی اور علاقوں میں جا کر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کریں گے. ان کو بم دھماکے سے شہید کیا گیا، حضور کے 70 صحابہ کو بھی لے جایا گیا، دھوکہ دیا گیا، سازش کی گئی. سازش کے نتیجے میں 68 صحابہ، قرآن صحابہ شہید ہو گئے تھے. تو اس وقت بتائے حضور نے کیا کیا تھا؟ بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، سیاستہ پڑھو. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عصت اللہ و رسولہ. ان بدبخت کبیروں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. ان قرآ کے قتل پر میرے آقا نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں بددعائیں کی. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. اور پھر ان شہداء کا کیا مقام ہوتا ہے جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں؟ ان شہداء کا کیا مقام ہے؟ ہائے ہائے، صحابہ کہتی ہیں ان شہداء کے حق میں قرآن کی سورت اتری تھی جو بعد منسوخ ہو گئی، اور ہم آیت پڑھتے تھے اس منسوخ تلاوت سورت کی منسوخ تلاوت آیت پڑھتے تھے. الا بلغوا عنا قومنا ان قد رضينا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. یہ آیت صحابہ پڑھتے تھے. الا قد بلغوا قومنا الا بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. یہ اللہ نے پیغام دیا، قرآن بنا کر پیغام دیا تھا. ہماری قوم کو بتا دو انہوں نے دہشت گردی میں ہمیں شہید کیا، سازش سے ہمیں شہید کیا، جھوٹ بول کر لے گئے، شہید کیا. ہماری اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا. اور دربار میں انا قد لقینا ربنا،
انا قد بلغوا قومنا، پاکستان کی آرمی کو بتا دو، ان بلغوا قومنا، پاکستان کی پارلیمنٹ کو بتا دو، بلغوا قومنا، پاکستان کے حکمرانوں کو بتا دو، بلغوا قومنا، پاکستان کی اپوزیشن کو بتا دو، بلغوا قومنا، پاکستان کے مدارس کے محتمین کو بتا دو، بلغوا قومنا، مدارس کے اساتذہ کو بتا دو، بلغوا قومنا، ہمارے استادوں کو بتا دو، بلغوا قومنا، ہمارے ساتھیوں اور طالب علموں کو بتا دو، بلغوا قومنا، ہمارے ماں باپ کو بتلا دو، بلغوا قومنا، ہمارے تاجروں کو بتا دو، بلغوا قومنا، ہمارے میڈیا کو بتا دو، جو میڈیا ہمیں بدنام کرتا ہے، ہم پہ تہمتیں لگاتا ہے، ہم پہ جھوٹ بولتا ہے، جو ہاتھی کے مرنے پر جو پروگرام ٹاک شو چلاتا ہے اور قرآن والوں کے قتل پر اس کی جھوٹت نہیں رہتی، اس میڈیا کو بتا دو، دنیا کو بتا دو، ان قد لقینا ربنا، ہم رب سے مل چکے ہیں، فرضی عنا وارضانا، ہمارے رب نے ہمیں خوش کر دیا ہے، وہ ہم سے خوش ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، یہ حملہ طلباء پہ نہیں ہے، یہ حملہ علم کا ہے، یہ حملہ تعلیم پر ہے۔ اگر آرمی پبلک سکول کے بچوں پہ حملہ، تعلیم پہ حملہ تھا، اور ہم اس حملے میں آپ کی آج جہاں جو قتل ہو جائے، حکومت اعلان کرتی ہے دہشت گردی میں قتل ہوا، اتنے لاکھ فی شہید کو ملے گا، کیا یہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ ان کا کوئی وارث نہیں؟ آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان آیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عادل خان شہید ہوئے، اس سے قبل 100 کے قریب علماء شہید ہوئے، مفتی نظام الدین شامزئی محدث، مولانا محمد یوسف لدھیانوی محدث، فقیہ مولانا حسن جان محدث، اور محدثین سے لے کر مجاہدین تک 100 کے قریب علماء شہید ہوئے، طلباء پہ حملہ ہوا۔ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اب کون سا نیشنل ایکشن پلان آتا ہے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اب علماء کے تحفظ، دینی مدارس کے تحفظ کے لیے کیا اقدام کیے جاتے ہیں۔ آج علماء کی سیکورٹی نہیں ہے، دینی مدارس کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں احتجاج کرتا ہوں، کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ خدا کی قسم، دہشت گردی کے خلاف جنگ جتوانے میں ان علماء کا کردار ہے۔ اگر یہ علماء آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو دہشت گردی کا جن اور کبھی بوتل میں بند نہ ہوتا۔ ہمیں امن پسندی کی سزا دیتے ہو۔ ہمارا مطالبہ ہے نمبر 1، ان دہشت گردوں کو فوراً بے نقاب کر کے ایسے ہی کیفر کردار تک پہنچاؤ جیسے تمہارے بقول آرمی پبلک سکول کے قاتلوں کو تم نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ آرمی پبلک سکول کا حادثہ ہوا، ثانیہ قومی ثانیہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ میں کہتا ہوں یہ طلباء کا قتل بھی قومی ثانیہ ہے، اس پہ سوگ کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ اس پہ سوگ کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہ ایک تعلیمی ادارے پہ ہونا ہے۔ ایک طرف تم کہتے ہو مدرسے محکمہ تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں، تو اگر تم نے ایک تعلیمی ادارہ مدرسے کو مانا ہے تو پھر اس تعلیمی ادارے پہ حملہ ہوا، اس پہ سوگ کا اعلان کرو اور زخمیوں کے علاج اور معالجے کا انتظام کرو۔ اور آخری بات کہتا ہوں، ان جیسے مشائخ کہ ایک ایک آدمی خدا کی قسم تیار ہونے میں نسلیں لگتی ہیں، ان علماء
ان مشائخ ان دینی مدارس کی سیکورٹی کا انتظام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے بہت سا وقت لیا. میں حضرت ندیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, مولانا حبیب اللہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, آپ کا بھی شکر گزار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 13 ربیع الاول حسب ثابت سٹی چوک شیرآباد میں عظیم الشان تذکرہ خیر الورا اور عظمت صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے. ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے ہر سال. اس سال بھی انشاءاللہ منعقد ہو رہی ہے. آپ سب حضرات کو شرکت کی دعوت ہے.